اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنہ بنت فاقود لکھا ہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی اور ابن کثیر وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت کا رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا۔ انہیں عمر طویل یعنی لمبی عمر عطا کی گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق یعنی ڈبو دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ ان میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ یہی فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ یا دوسرے معنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ یہاں کہا گیا یہ آپس میں جن کا ذکر ہے، یہ آپس میں ذریت ہے، نسل ہے ایک دوسرے کی۔ مطلب ایک تو واقعی میں نسل ہے، جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے، یا پھر دین کے اندر یہ ایک دوسرے کی نسل ہے، یعنی معاون اور مددگار ہے۔ سب کی دعوت ایک تھی، توحید۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محررن کا مطلب ہوتا ہے تیرے نام آزاد کر دیا، یعنی تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ عمران کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت،
اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یہ جملہ ان کی زبان سے ادا ہوا۔ اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر کا بھی۔ حسرت اس طرح کی میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور عذر اس طرح کی نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ حافظ ابن کثیر نے اس سے اور حدیث نبی سے اصلاح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے، اور 7ویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیے۔ لیکن حافظ ابن قیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش موجود ہے۔ میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے، شیطان سے، حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہی دعا تھی۔ وہ جو مس کرتا ہے نا، ہر بچے کو مس کرتا ہے، لیکن یہ دونوں بچے یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا ان کی دعا کی وجہ سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس کے علاوہ اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔ محراب سے مراد حجرہ ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی، یعنی رہتی تھی۔ رزق سے مراد یہاں یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے تھے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دوسری، حضرت زکریا علیہ السلام یا اور کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے از راہ تعجب اور حیرت سے پوچھا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ لاتا تو میں ہوں، کوئی اور تو آتا نہیں۔ حیرت، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ گویا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے۔ عادت کے برعکس کوئی چیز ہوتی ہے ہی نہیں، یہ تو ایسا ہوتا نہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ اسی کو معجزہ یا پھر کرامت کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہر اسباب کے خلاف ہو، ظاہر اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ نہیں ہر کسی کو یہ معجزہ ہو گیا، لوگ عام طور سے کہہ دیتے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا ہے۔ معجزہ کس سے ہوتا ہے؟ انبیاء کے طرف سے جو صدور ہوگا وہ معجزہ کہلائے گا، عام آدمی میں نہیں۔ ہاں، ولی کی طرف سے ہوگا تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔
یہ دونوں برحق ہے، یعنی معجزہ بھی ہوتا ہے جو انبیاء سے ہوتا ہے اور کرامت بھی ہوتی ہے، یہ بھی برحق ہے۔ تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یہاں عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ کی حکم اور اللہ کی مشیت سے۔ کوئی اللہ پر جبر نہیں کر سکتا۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کریں۔ لہذا لوگوں نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ انبیاء بھی اپنی طور پہ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کر لیتے، نہیں، اپنی مرضی سے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے کہ چلو بھائی اب انہوں نے صدور کیا، اتنا بڑے بڑے معجزے دکھا دیے، کرامت دکھا دی، تو تصرفات بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے کائنات کو چلانے کی، کچھ اختیارات ان کو اللہ تعالیٰ دے دیا، اب تم چلاؤ۔ جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کر انہیں شرکیہ عقیدے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ معجزات کے ذکر میں اور بھی کی جائے گی کیا کیا کیا۔ تو لوگ آج کل جو ہے لوگوں کو اسی سب چیزوں میں لگا کر رکھے ہیں کہ فلاں سے یہ کرامت ہو گئی، فلاں سے یہ کرامت ہوئی، کرامت ہوئی، ان کا ایک خاص مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں جو انہیں اور اللہ کو معلوم ہے، اور انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے، کس کو پتہ۔ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، اللہ کی سنت رہی کہ دنیا میں کسی کو نہیں بتاتے سوائے صحابہ کرام کے، جن کو جنت کی زبان رسالت سے بتایا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن ان کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ عمل قبول ہو گیا، وہ عمل قبول ہو گیا۔ آج لوگ دنیا میں ہی بانٹ رہے ہیں جنت، یہ لیجیے آپ کی جنت، دروازے کھلے ہوئے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ اولیاء کی کرامت بتا کر کیا مقصود ہے؟ اللہ نے شریعت کا مکلف بنایا ہے، کرامتوں کے ذریعے شریعت کو نہیں کہا ہے۔ احکامات شریعت سے ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ کرامت سے۔ اور اگر کوئی ولی ہے تو وہ اپنے لیے ولی ہے، کسی دوسرے کے لیے ولی تھوڑی ہے۔ اگر کوئی متقی و پرہیزگار ہے تو اپنے لیے پرہیزگار ہے، آپ کو متقی پرہیزگار بننا ہے۔ کسی کرامت کسی کو نہیں بچا پائے گی۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے حکم سے، اجازت سے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور فرشتوں کو اور دیگر عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ سفارش کریں گے، جیسے قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، روزوں کے بارے میں آتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ چنانچہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں اور آگے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، رب العالمین آیات پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام غموں کا مداوع اور علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔